30واں پارہ ہے سورۃ النصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، گویا کہ اللہ نے جو وعدہ کر دیا کہ تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا اور یہ کافر اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہے جب تک ان کے ساتھ جنگ نہ کیا جائے۔ اسے قاتل المشرکین کافہ، اور اسی قتال کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے گئے، اور بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، اسی طرح یہاں تک کہ بات پہنچ گئی فتح مکہ تک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے گئے، دشمن ناکام و نامراد رہ گیا، اور اسلام کو اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس سے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ جیسے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اللہ کی مدد سے انسانوں پر دروازے کھول دیے گئے، ایمان والوں پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، فتوحات کے دروازے کھل گئے، تو اے میرے نبی آپ دیکھ رہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھا آپ نے لوگوں کے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین اسلام میں، افواجن، گروہ در گروہ، جوک در جوک لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا وہ اللہ نے پورا فرمایا۔ کس انداز میں کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نامہ دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر لے۔ اس لیے اللہ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور جب دین اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اس وقت کافر اور مشرک یہود و نصارہ وہ ان کی پسپائی کی گئی، وہ مغلوب ہو چکے۔ اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے میرے نبی اب آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور آپ اس سے بخشش کا مطالبہ کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہ سورت جب نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں۔ یہ سارے حضرات بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور فتوحات، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں اس میں کیا خبر دی گئی ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصتی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہوئے پوچھا اللہ کے رسول واقعی یہ بات ایسی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس پر وہ حضرات رونے لگ گئے۔ آپ کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا وہ مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت عباس رضی کا بیٹا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عالمی شورا کے اندر یہ بیٹھے ہوئے، اور اس کی بہت مختصر عمر ہے، چھوٹی عمر کے ہیں۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ عالمی شورا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے احوال کا جائزہ لے رہے ہیں، فیصلے ہو رہے، آپ اس میں ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھا کے رکھے جن کو ترجمان قرآن کا اعزاز ملا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فرمایا تم لوگ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ مختلف لوگوں سے سوالات کیے گئے، جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھ چکے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصتی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب بندے کو جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کام کے پورا ہونے پہ اللہ نے بیان فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے میرے نبی اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ رب کی پاکی بیان کیجئے، اور آپ اللہ سے بخشش کا مطالبہ کیجئے۔ اس کے عمل کے مکمل ہونے پہ استغفار کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر عمل میں کچھ کوتاہی ہو چکی اللہ اس کو معاف فرما دے،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بخشائے گئے ہیں، لیکن شاید کوئی خلاف اولا بات کہیں پر سرزد ہو، اس حوالے سے بھی آپ اہتمام فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول امت کو تعلیم دینے کے واسطے آپ روزانہ ایک روایت میں کہ 70 دفعہ استغفار کرتے، ایک روایت میں آیا 100 دفعہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ اس لیے سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اور پھر استغفار کرتے رہتے تھے۔ اس لیے قرآن کی پوری سورت کے نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری سورت نازل ہو چکی ہے سورتوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی، ہاں کچھ آیات مبارکہ کا نزول ہو چکا ہے، لیکن مکمل سورت کے اعتبار سے یہ سورت سب سے آخری ہے، نزول کے اعتبار سے یہ سورت اللہ نے نازل فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی آج تعلیم دی جاتی ہے کہ جب آپ کوئی نیک عمل کر لیں، اس نیک عمل کے بعد استغفار کرے تاکہ اس عمل کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد آئی اور فتح حاصل ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں گروہ در گروہ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ۔